الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پاک پڑھو، بے شک تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ فیضان آن لائن قرآن اکیڈمی کے آفیشیل فیس بک پیج سے ہمارے ساتھ شریک میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور سوشل میڈیا کے ناظرین، آج ایک بار پھر فیضان آن لائن قرآن اکیڈمی کے آفیشیل فیس بک پیج سے آپ کے لیے ایک کورس قربانی کورس کے نام سے لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ آج اس کی تیسری کلاس ہے، تیسرا دن، یہ 3 دن کا کورس تھا اور آج آخری اور تیسری کلاس ہے۔ اور میں تمام احباب سے یہ گزارش بھی کروں گا کہ ابھی تک اگر آپ نے ہمارے اس پیج کو لائک اور شیئر نہیں کیا تو اس کو لائک کیجئے اور شیئر کیجئے تاکہ دوسرے احباب تک بھی نیکی کی دعوت پہنچ سکے۔ اور سب سے پہلے تو اچھی نیتیں بھی ہونی چاہیے کہ اللہ عز و جل کی رضا حاصل کرنے اور علم دین حاصل کرنے کے لیے ہم اس میں اول تا آخر جو ہے وہ شرکت کریں گے، اور قلم اور کاپی لے کر تشریف رکھیے کہ جو مسئلہ اہم لگے اس کو لکھنے کی بھی سعادت حاصل کیجیے تاکہ اس کو بار بار پڑھ کر یاد کر کے اس کو جو ہے وہ اس پر عمل کیا جا سکے۔ اور کل کے درس میں، کل کی کلاس میں جو ہم نے مسائل سیکھے، آج تھوڑا سا ان کو دہرا لیتے ہیں۔ کل کے سبق میں ہم نے قربانی کے جانور میں پائے جانے والے عیبوں کے متعلق جو ہے وہ کچھ سیکھنے کی سعادت حاصل کی کہ جانور میں کون کون سے عیب پائے جائیں تو وہ اس کی قربانی جو ہے وہ نہیں ہوتی۔ اسی طرح اس میں ہم نے یہ بھی پڑھا کہ اگر کوئی ایسا جانور ہے کہ جس کے پیدائشی سینگ نہ ہوں تو اس کی قربانی جائز ہے، لیکن اگر اس کا سینگ ٹوٹ گیا ہے اور وہ جڑ سے ٹوٹا ہے یا پھر جو ہے وہ جڑ سے نہیں ٹوٹا، اگر تو جڑ سے ٹوٹ گیا ہے تو اب اس کی قربانی جائز نہیں ہے، اور اگر جڑ سے نہیں ٹوٹا بلکہ جو ہے وہ کچھ اوپر سے ٹوٹا ہے تو اب اس جانور کی قربانی کرنا جائز ہے۔ اسی طرح ہم نے جو ہے وہ اگر کوئی جانور ایسا کمزور اور لاغر ہے تو اس کی قربانی کا حکم بھی سنا کہ اس کی قربانی ایسا لاغر اور جو ہے وہ کمزور کہ جو چل کر قربان گاہ تک نہ جا سکتا ہو، تو ایسے جانور کی قربانی کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ پھر اگر وہ تندرست ہو جاتا ہے، جب خریدا تو اس وقت اس کی حالت یہ تھی کہ وہ کمزور اور لاغر تھا، سست تھا کہ چل کر جو ہے وہ قربان گاہ تک نہیں پہنچ سکتا تھا، لیکن بعد میں وہ اس حالت پر پہنچ گیا، اس کی حالت اور کیفیت یہ ہو گئی کہ اب وہ جو ہے وہ چل کے قربان گاہ تک پہنچ سکتا ہے، تگڑا ہو گیا، فربا ہو گیا، اس کا جسم کمزور تھا، مضبوط ہو گیا، تو اب اس کی قربانی کرنا جائز ہے۔ نیز اسی طرح وہ جانور کے جس کے پیدائشی کان نہ ہوں یا ایک کان نہ ہو، اس کی قربانی بھی ناجائز ہے۔ اور جس جانور کی تہائی سے زیادہ نظر جاتی رہی، تہائی سے زیادہ نظر جاتی رہی، اس کی بھی قربانی ناجائز ہے۔ پھر اس کو ہم نے جانچنے کا طریقہ بھی معلوم کیا کہ اس کا جو ہے وہ اس کی جانچ پڑتال کیسے کی جائے گی کہ اس کی تہائی بینائی چلی گئی ہے۔ تو علماء نے جو اس کا طریقہ بیان فرمایا، جو ہماری رہنمائی فرمائی، وہ یہ کہ ہم اس کی پہلے جس کی بینائی کم ہے، جس آنکھ کی بینائی کم ہے، اس پر پٹی باندھیں گے، اور جو آنکھ درست ہے اس کے ذریعے سے اس کو جو ہے وہ چارہ دکھائیں گے، اور چارہ جو ہے وہ ایک خاص فاصلے پر رکھیں گے اور قریب کرتے جائیں گے، جہاں سے اس کو جو ہے وہ چارہ نظر آنا شروع ہو جائے وہاں پر ہم ایک لائن لگا دیں گے۔ وہ اچھی آنکھ
کا جو ہے وہ دورانیہ ہوگا، وہ اچھی آنکھ کا جو ہے وہ احاطہ ہوگا کہ جس میں اس کو جو ہے وہ چارہ نظر آتا ہے۔ پھر اچھی آنکھ پر پٹی باندھی جائے گی، اور جس آنکھ میں کچھ کمی واقع ہے، جس میں نقص واقع ہے، تو اس کو دیکھا جائے گا، اور اس میں اگر پھر اس میں جو ہے وہ اس کے قریب چارہ کرتے جائیں گے، وہ کتنی دوری پر جو ہے وہ چارے کو دیکھتا ہے اس جگہ نشان لگا دیا جائے گا۔ اب دونوں کا یہ جو فاصلہ ہے، دونوں کے درمیان یہ جو مسافت ہے، یہ جو ہے وہ اس میں ہم نے نوٹ کی ہے، اس کو دیکھیں گے کہ اگر جو خراب آنکھ ہے، جس کی بینائی کم ہے، اس کی دوسرے سے تہائی کا جو ہے وہ فاصلہ بنتا ہے، تو اب تہائی نظر جو ہے وہ سمجھی جائے گی کہ اس کی تہائی نظر جو ہے وہ چلی گئی ہے، اور اگر ایسا نہ ہو تو پھر جو ہے وہ اس کی تہائی سے نظر زیادہ ہے، مطلب اس کی تہائی سے زیادہ نظر ٹھیک ہے۔ اگر تہائی سے زیادہ نظر جو ہے وہ اس کی خراب ہوگی، تو اس صورت میں ہم جو ہے وہ اس کی قربانی جو ہے وہ جائز نہیں سمجھیں گے۔ اسی طرح جانور لیا تھا، خریدتے وقت اس میں عیب تھا، اور بعد میں وہ صحیح ہو گیا، تو اب اس کی قربانی جائز ہے۔ پھر ہم نے قربانی کے جانور کے حوالے سے یہ پڑھا کہ کون کون سے جانور جن کی قربانی کرنا جائز ہے۔ اس میں گائے اور اس کی جو اقسام آگے بنتی ہیں، اس میں بھینس بھی شامل ہے، اس میں جو ہے وہ بیل بھی شامل ہے، اور اسی طرح بکرا اور یا بکری، اور اس کی جو آگے اقسام اس میں شامل ہوتی ہیں وہ تمام کی تمام، اس میں دمبا بھی ہے، بھیڑ بھی ہے، چکی دمبا بھی ہے، ان تمام کی قربانی کرنا جائز ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی پڑھا کہ تیسرا جو جانور تھا وہ تھا اونٹ۔ اونٹ کی قربانی، اونٹ ہو وہ نر ہو یا مادہ، دونوں کی قربانی جائز ہے، اور ان کی عمریں کتنی ہونی چاہیے؟ عمروں کے حساب سے اونٹ کی عمر کم از کم 5 سال، گائے، بھینس، بیل، ان کی عمر کم از کم 2 سال، اور جو بکرا یا بکری یا جو دمبا وغیرہ ہے ان کی عمر کم از کم 1 سال ہو۔ اور جو دمبا ہے، بھیڑ جو ہے، اس میں ایک یہ بھی مسئلہ ہم نے سیکھا کہ اگر وہ 6 ماہ کا ہو اور دور سے دیکھنے سے سال بھر کا معلوم ہوتا ہو، تو اب اس کی قربانی کرنا بھی جائز ہے، جبکہ وہ دور سے دیکھا جائے یا اس کو اگر سال بھر کی بھیڑوں میں جو ہے وہ رکھا جائے تو وہ سال بھر کا ہی معلوم ہوتا ہو۔ پھر بھینس کی قربانی کے حوالے سے کچھ جو ہے وہ لوگ اعتراض کرتے ہیں، اس کے جو ہے وہ دلائل دیے گئے۔ یہ ہم نے کل سنا کہ بھینس کی قربانی بالاتفاق جائز ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، جیسے بھینس کا دودھ پینا جائز ہے ایسے بھینس کی قربانی کرنا بھی جائز ہے۔ اس کے بعد ہم نے جو مسائل سیکھے وہ اس حوالے سے تھے کہ اگر جانور لیا اور جانور جو ہے وہ اس میں ہم شرکت کرتے ہیں کسی کے ساتھ، تو شرکت کے مسائل بھی ہم نے کچھ نہ کچھ سیکھے۔ جیسے ایک جانور ہے تو اس میں 7 بڑا جانور جو ہے، جیسے اونٹ ہے یا گائے یا بیل وغیرہ ہے، تو اس میں 7 بندے مل کر ایک جانور جو ہے وہ کر سکتے ہیں، یعنی 7 حصے اس میں مقرر کیے جا سکتے ہیں۔ اسی طرح شرکت کے اندر یوں بھی ہے، ہم نے پڑھا کہ 7 کے 7 حصے معین کرنا ضروری ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی کے جو ہے وہ 6 حصے ہوں اور کسی کے جو ہے وہ ایک شخص کا آدھا حصہ ہو اور 2 شخص کے آدھے حصے کر کے ملا لی جائیں، یعنی ہر بندے کا پورا حصہ ہونا چاہیے۔ ایک کے 4 ہوں، ایک کے 3 ہوں، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ ایک کے 3 ہیں، ایک کے جو ہے وہ 2 ہیں، 5 ہو گئے، ایک کے پھر 2 ہیں، تو اس طرح بھی جو ہے وہ حصے معین کیے جا سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر ایک مسئلہ جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ اگر کوئی شخص قربانی کے لیے جانور لیتا ہے اور بڑا جانور ہے گائے یا بیل، اور اس میں وہ عقیقہ کا حصہ جو ہے وہ شامل کرنا چاہتا ہے، تو اس کی بھی شرعاً اجازت ہے، ایسا کر سکتا ہے۔ یعنی 6 حصے جو ہیں، اگر کوئی شخص 6 حصے ایک جانور کے اندر، بڑے جانور میں گائے ہو یا بیل ہو، اس میں 6 حصے وہ قربانی کے کرتا ہے، یعنی 6 افراد کی طرف سے قربانی کے حصے ہیں، اور ایک حصہ جو ہے وہ عقیقہ کے لیے منتخب کر لیتا ہے، معین کر لیتا ہے، خاص کر لیتا ہے، تو اب اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، ایسا کرنے کی بالکل اجازت ہے۔ اسی طرح آج جو ہم مسائل پڑھیں گے انشاءاللہ وہ اجتماعی قربانی کے ساتھ ہی تعلق رکھتے ہیں کہ اگر ہم اجتماعی قربانی کرتے ہیں یا مل کر جو ہے وہ شراکت کرتے ہیں، یعنی چند احباب مل کر ایک جانور خریدتے ہیں، تو اس میں ان کو کن کن مسائل کا خیال رکھنا ضروری ہے۔
کیا اس کے لیے بھی کوئی جو ہے وہ خاص جو ہے وہ مسائل ہیں؟ تو آج کے درس میں انشاءاللہ یہی ہم سیکھیں گے۔ سوال یہ بنتا ہے کہ گائے وغیرہ میں اگر شرکت کریں تو سب سے پہلا تو یہ ہے کہ اس میں گوشت کیسے تقسیم ہوگا۔ ایک گائے لی کسی نے اور اس میں 7 احباب شریک ہیں یا 4 احباب شریک ہیں، یعنی 4 اس طرح کہ جو ہے وہ ایک شخص کے 2 حصے ہیں، ایک شخص کے 2 حصے ہیں، ایک شخص کے 2 حصے ہیں، یعنی 3 اشخاص ایسے ہیں کہ جن کے 2 حصے ہیں، تو یہ ٹوٹل 6 ہو گئے، اور چوتھے بندے کا 1 حصہ ہے تو یہ پورے 7 حصے 4 بندوں پر تقسیم ہو گئے۔ اسی طرح اگر 2 بندے مل کر لے لیتے ہیں، ایک کے 4 حصے ہیں، ایک کے 3 حصے ہیں، تب بھی 7 پورے ہو جائیں گے۔ تو اس پر جو ہے وہ کن کن باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے گائے وغیرہ میں یا جو ہے وہ اس کے گوشت کو تقسیم کرنے میں۔ تو شرکت میں قربانی جو ہے وہ گائے کی قربانی ہوئی، اور شرکت میں گائے کی قربانی ہوئی تو ضروری ہے کہ گوشت وزن کے اعتبار سے تقسیم کیا جائے، اندازہ سے تقسیم نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ کسی کو پھر زائد ملے گا اور کسی کو کم ملے گا، یہ ناجائز ہے۔ یہاں یہ خیال نہ کیا جائے کہ کم و بیش ہوگا تو ہر ایک کو دوسرے کے لیے جائز کر دے گا، کہہ دے گا کہ اگر کسی کو زائد پہنچ گیا تو معاف کیا، کہ یہاں عدم جواز حق شرع ہے اور اس کو اس کے معاف کرنے کا حق نہیں ہے، یعنی یہاں پر شریعت کی طرف سے یہ اس کو حق ہے کہ وہ پورا دیا جائے گا، بندے کی طرف سے جو حق نہیں ہے کہ وہ اس کو معاف کر دے۔ پھر اگر وہ وزن کی مشقت سے بچنا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ وزن کے اعتبار سے نہ دیا جائے، کہاں ہم سب کا برابر وزن کرتے پھریں گے، تو اس کے لیے علماء نے 2 حیلے 2 طریقے بیان کیے ہیں کہ جس سے ہم بآسانی گوشت کو تقسیم کر سکتے ہیں۔ نمبر 1 یہ ہے کہ ذبح کے بعد اس گائے کا سارا گوشت ایک بالغ مسلمان کو ہبہ کر دیں، تمام حصے دار مل کر اس جو ایک ان کے پاس گوشت ہے اس گوشت کو قبضہ کرنے سے پہلے تمام یہ اجازت دے دیں کہ ایک بالغ مسلمان کو ہبہ کر دیا جائے، اور ہبہ کر کے اس کے قبضے میں دے دیں اور وہ اس پر قبضہ کر لے، اور وہ شخص ایسا ہونا چاہیے کہ جو ان کی قربانی میں شریک نہ ہو۔ اب وہ اندازے سے سب میں تقسیم کر دے تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اب وہ اس کی ملکیت ہے تو وہ جس طرح چاہے تقسیم کر دے۔ اب کسی کے حق میں کچھ زیادہ چلا جاتا ہے، کسی کے حق میں تھوڑا کم چلا جاتا ہے، تو اس میں شرعاً کوئی ممانعت نہیں ہے۔ دوسرا طریقہ اس سے بھی آسان ہے، وہ یہ ہے کہ گوشت تقسیم کرتے وقت اس میں کوئی دوسری جنس جیسے مثلا کلیجی، تلی، سری پائے وغیرہ شامل کی جائے تو ابھی اندازے سے ہم اس کو تقسیم کر سکتے ہیں، مگر تقسیم میں یہ ضروری ہے کہ ہر حصہ دار کو اس دوسری جنس مثلا کلیجی، تلی، سری پائے میں سے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ضرور ملے۔ اگر کچھ بھی نہیں ملے گا تو پھر جو ہے وہ اس میں ممانعت کی جو وجہ ہے وہ باقی رہے گی۔ اب چونکہ مختلف اقسام ہو جائیں گی تو اب گوشت کے ساتھ کسی کو جو ہے وہ تلی چلے گئی، کسی کو جو ہے وہ کلیجی، کسی کو سری چلے گئی، کسی کو جو ہے وہ پائے چلے گئے، تو اب اس طرح جو ہے وہ اگر تقسیم کر دیا جائے تو پھر اس میں اگر تھوڑی بہت کمی بیشی ہو جاتی ہے تو اب اس میں اس کی اجازت ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ انتقال ہو گیا تو اس کے ورثاء نے شرکاء سے یہ کہہ دیا کہ تم اس گائے کو اپنی طرف سے اور اس کی طرف سے قربان کرو، یعنی جو شخص انتقال کر گیا ہے اس کی طرف سے قربان کرو، اور انہوں نے کر لی تو سب کی قربانیاں جائز ہیں۔ اور اگر بغیر اجازت ورثاء ان شرکاء نے جو ہے وہ اس کی طرف سے قربانی کی تو کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی، کیونکہ وہ بغیر اجازت قربانی کی گئی اور بغیر اجازت اس کی طرف سے قربانی نہیں کی جا سکتی تھی۔ اب اس میں چونکہ ورثاء کا حق تھا اور ورثاء کی اجازت کے بغیر قربانی کرنا یہ درست نہیں ہے، وہ قربانی کرنا جائز نہیں تھی۔ اب جب 7 میں سے ایک قربانی بھی نہیں ہوئی تو 7 کی 7 جو ہے وہ بقیہ جو افراد ہیں ان کی قربانی بھی ادا نہیں ہوگی۔ اور اگر ورثاء اجازت دے دیں، ورثاء کہتے ہیں کہ ہماری طرف سے اجازت ہے آپ قربانی کر دیں، تو اب قربانی سب کی ادا ہو جائے گی۔ پھر اسی طرح اگر قربانی کے شرکاء میں سے ایک کافر ہو گیا معاذ اللہ، یا ایسا بد مذہب ہو گیا کہ جس کی بد مذہبی حد کفر تک پہنچتی ہو، تو اس کی قربانی کا کیا حکم ہوگا؟ یا جو ہے وہ کافر تو نہیں ہوا لیکن
قربانی میں ایسا بندہ شریک کر لیا، ایسے بندوں کے ساتھ مل کر قربانی کی کہ جو بد مذہب ہوں اور ان کی بد مذہبی حد کفر تک پہنچتی ہو، تو اگر گائے کے شرکا میں کوئی کافر ہے یا وہ کافر ہو گیا ہے تو یا پھر بد مذہب ہے اور اس کی بد مذہبی ایسی ہے کہ جو حد کفر تک پہنچی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں وہ ایسے عقائد اور نظریات رکھتا ہے کہ جو اس کو کفر تک لے کر جاتے ہیں، تو ایسے شخص کا قربانی کے شرکا میں سے ایک شریک ہونا، ان قربانی کے شرکا میں شامل ہونے کی وجہ سے کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی، سب کی قربانی جو ہے وہ ضائع ہو جائے گی۔ قربانی کے شرکا میں سے کسی نے جو ہے وہ قربانی کی نیت نہیں کی بلکہ صرف گوشت حاصل کرنے کی نیت کی، کیونکہ ہم نے قربانی کی تعریف یہ پڑھی تھی، یہ سنی تھی کہ قربانی نام ہے اللہ کی رضا کے لیے مخصوص وقت میں مخصوص جانور کو ذبح کرنا تقرب کی نیت سے، یعنی ثواب کی نیت سے جو ہے وہ بنیت تقرب بنیت ثواب جو ہے وہ اللہ کی راہ میں قربان کرنا، یہ قربانی ہے۔ اگر کوئی شخص قربانی کرنے کی نیت سے نہیں بلکہ اس کو گوشت کی ضرورت ہے، وہ گوشت لینا چاہتا ہے اور اس نے ایک حصہ ملا لیا کہ چلے مجھے بھی جو ہے وہ عید والے دن گوشت مل جائے گا، قربانی کی نیت نہیں کی اس نے، تو اب بھی کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ قربانی کے لیے یہ ضروری ہے کہ تمام کے تمام شرکا وہ قربانی کی نیت سے کریں، اور قربانی کی نیت سے مراد یہ ہے کہ نیت تقرب ہو، اس میں ثواب کی نیت ہو، ثواب حاصل کرنے کی نیت سے، یعنی اللہ کی رضا کے لیے، رب کی رضا کے لیے، رب کی راہ میں ہم جانور قربان کر رہے ہیں اور ثواب کی خاطر کر رہے ہیں، گوشت حاصل کرنے کے لیے یا جو ہے اپنی ایک شوق پورا کرنے کے لیے نہیں ہے، تو اب ان کی قربانی جو ہے وہ ہو جائے گی کہ جب نیت تقرب ہو، ثواب کی نیت اس میں پائی جائے گی۔ پھر اسی طرح ایک سوال یہ ہے کہ قربانی کے شرکا میں سے بعض کی نیت عقیقہ کی ہے اور بعض کی قربانی کی ہے، اب بھی نیت بدل گئی ہے، تو اب کیا حکم ہوگا؟ یعنی اگر کسی شخص نے جو ہے وہ ایک شخص نے قربانی کا حصہ جو ملایا، اس نے جو ہے وہ اس میں عقیقہ کی نیت کی ہے، اس نے قربانی کی نیت نہیں کی، تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ قربانی کے سب شرکا کی نیت تقرب ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کا ارادہ گوشت کا نہ ہو، اور یہ ضروری نہیں کہ وہ تقرب وہ ثواب ایک ہی قسم کا ہو، یعنی یہ ضروری نہیں ہے کیونکہ ثواب کی کئی قسمیں ہو سکتی ہیں، ثواب عقیقہ کرنا بھی ثواب کا کام ہے، قربانی کرنا بھی ثواب کا کام ہے، تو یہ ضروری نہیں کہ وہ تقرب ایک ہی قسم کا ہو، مثلا سب قربانی ہی کرنا چاہتے ہیں، سب جو ہے وہ بقر عید پر جو قربانی کی جاتی ہے یہی قربانی کو ادا کرنے کے لیے جانور میں حصہ ڈال رہے ہیں، بلکہ اگر مختلف قسم کے تقرب ہوں تو وہ سب تقرب سب پر واجب ہوں، یا کسی پر جو ہے وہ واجب ہو کسی پر واجب نہ ہو، بہر صورت قربانی جائز ہے، کیونکہ شرط یہ ہے کہ نیت تقرب ہونی چاہیے، ثواب کی نیت ہونی چاہیے، اور جب ثواب کی نیت پائی گئی، اب ثواب قطع نظر اس کے کہ وہ ثواب کی نیت ایک چیز کے ساتھ خاص ہے یا وہ ثواب کی نیت مختلف چیزوں کے ساتھ خاص ہے، تو اب اس میں اس بات کی طرف نہیں دیکھا جائے گا کہ یہ جو ہے وہ قربانی کی نیت ہے یا عقیقہ کی نیت ہے، کیونکہ دونوں تقرب کی نیت ہیں، تو اس طرح جو ہے وہ قربانی کے جانور کے اندر اگر کوئی عقیقہ کی نیت کرنا چاہتا ہے تو بہر صورت جائز ہے، قربانی سب کی جائز ہو جائے گی، ادا ہو جائے گی۔ اسی طرح جو ہے وہ دم یا احصار اور احرام میں شکار کرنے کی جزا، یعنی دم جو ہوتا ہے وہ احرام اور جو ہے وہ احصار میں شکار کرنے کی جزا، اسی طرح سر مڈانے کی وجہ سے دم واجب ہوا، اور تمتع اور قران کا دم، کہ ان سب کی قربانی کی شرکت ہو سکتی ہے، تو یہ تمام وہ قربانی ہیں کہ جو تقرب کے لیے کی جاتی ہیں۔ اسی طرح قربانی اور عقیقہ کی بھی شرکت ہو سکتی ہے کہ عقیقہ بھی تقرب کی ایک صورت ہے۔ پھر یہ سوال ہوتا ہے کہ گائے خریدنے کے بعد دوسروں کو اس میں شریک کرنا کیسا، یعنی پہلے خود گائے خریدی ہے اور پوری کی پوری گائے اپنے لیے اس نیت سے خریدی کہ میں خود اس کو ذبح کروں گا اور اپنی طرف سے کروں گا، اپنے اہل و عیال کی طرف سے کروں گا، کوئی بھی اس میں نیت ہو، اب اس نے ایک بندے نے جو ہے وہ بلکہ اپنی طرف سے پوری جو ہے وہ جانور پورا اپنی طرف سے خرید دیا اور قربانی کے لیے گائے خریدی، پھر اس میں 6 بندوں کو شریک کر لیا، تو سب کی قربانیاں ہو جائیں گی، مگر ایسا کرنا مکروہ ہے کہ اگر انسان نے جو ہے وہ
خوش دلی کا مظاہرہ کیا ہے تو اب اس پر قائم رہے، اور اللہ کی رضا کے لیے اگر پورا جانور لے آیا ہے اور اس کے بعد استطاعت بھی ہے تو اسے چاہیے کہ وہی جانور قربان کرے۔ پھر ان جو ہے وہ 6 شخصوں کی، جو 6 بندے اس میں شامل کیے ہیں، ان سب کی قربانیاں ہو جائیں گی، اور لیکن ایسا کرنا مکروہ ہے۔ ہاں اگر خریدنے ہی کے وقت اس کا یہ ارادہ تھا کہ اس میں دوسروں کو شریک کروں گا تو پھر اب کراہت بھی نہیں ہے، یعنی اس نے جانور خرید دیا اور اس کو پتہ تھا کہ میرے ساتھ جو ہے وہ میرے محلے دار، میرے اعزاء و اقربا میں سے، میرے دوست احباب میں سے اس میں شرکت کر لیں گے تو ان کو میں شریک کر لوں گا، تو اب مکروہ نہیں ہے۔ اور اگر خریدنے سے پہلے ہی شرکت کر لی جائے کہ دوسروں کو جو ہے وہ شریک کر لیا جائے، یہ سب سے بہتر ہے کہ سب کی طرف سے مال اکٹھا کیا جائے، پیسے لیے جائیں، تو اب وہ سب کی طرف سے جو ہے وہ ایک جانور خرید کر لایا جائے، تو اب یہ سب سے بہتر ہے تاکہ سب کی رائے اس میں شامل ہو جائے گی۔ اور اگر غیر مالک نصاب نے قربانی کے لیے گائے خریدی، یہ جو صورت اوپر بیان کی گئی یہ اس صورت میں ہے کہ جب اس شخص پر قربانی واجب تھی، اس شخص پر قربانی لازم تھی، لیکن اگر یہ ایسی کنڈیشن ہے کہ اس شخص پر قربانی واجب نہیں ہے، وہ مالک نصاب نہیں ہے، قربانی اس پر کرنا ضروری نہیں ہے، تو اب اس کے لیے حکم یہ ہوگا کہ اگر وہ فقیر تھا اور وہ ایک جانور قربانی کے لیے خرید لایا، بڑا جانور قربانی کے لیے خرید لایا، تو اب اسی گائے یا اسی بیل کی یا اسی اونٹ کی قربانی اس فقیر پر کرنا ضروری ہے کہ جس پر قربانی لازم نہیں تھی، اور نہ ہی اب وہ اس میں دوسروں کو شریک کر سکتا ہے، اس کو شریک کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے، وہ پورے کا پورا جانور اپنی طرف سے رب کی راہ میں صدقہ اور خیرات کرے گا۔ پھر اسی طرح قربانی کے کچھ مستحبات آج ہم انشاءاللہ سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ مستحب یہ ہے کہ قربانی کا جانور خوب فربا ہو، موٹا تازہ ہو اور خوبصورت ہو، بڑا جانور ہو، اور بکری کی قسم میں قربانی کرنی ہو تو بہتر ہے کہ سینگ والا مینڈا چت کبرا، کہ جس کے جو ہے وہ اور چت کبرا ہو جس کے خصیے جو ہے وہ کوٹ کر خسی کر دیا گیا ہو۔ حدیث میں ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایسے مینڈے کی قربانی فرمائی۔ نمبر 2، ذبح کرنے سے پہلے چھری کو اچھی طرح تیز کر لیا جائے کہ ذبح کے وقت بعد جب تک جانور ٹھنڈا نہ ہو جائے، اس کے تمام اعضاء سے روح نہ نکل جائے، اس وقت تک ہاتھ پاؤں نہ کاٹیں اور نہ چمڑا اتاریں۔ بعض نادان کیا کرتے ہیں کہ جلدی میں اگلا جانور جو ہے وہ ذبح کرنا ہوتا ہے تو جانور ابھی تک جو ہے وہ ٹھنڈا نہیں ہوا ہوتا، اس کی کھال اتارنا شروع کر دیتے ہیں، یا اس کو جلدی ٹھنڈا کرنے کے لیے حرام مغز میں جو ہے وہ جو چھری ہے اس کو گھونپ دیتے ہیں تاکہ اس کی جو ہے وہ جلدی سے وہ ٹھنڈا ہو جائے، تو ایسا کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ جس طرح جو ہے وہ اگر ہم اس کو ذبح کرتے ہیں تو اچھے طریقے سے احسن انداز سے ذبح کیا جائے، کچھ دیر اگر ٹھہر جائیں گے تو جانور کو بھی اس سے راحت پہنچے گی اور بے زبان کو تکلیف نہ پہنچانے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور مستحب یہ بھی ہے، بہتر یہ ہے کہ اپنی قربانی اپنے ہاتھ سے کرے اگر اچھی طرح قربانی کرنا جانتا ہو، لیکن یہ شرط ہے کہ اگر اچھی طرح قربانی کرنا جانتا ہے تو اپنے ہاتھ سے قربانی کرنا یہ افضل ہے، بہتر ہے، اور اگر اچھی طرح قربانی کرنا نہیں جانتا تو دوسرے کو حکم کرے کہ وہ ذبح کر دے، مگر اس صورت میں بہتر یہ ہے کہ وقت قربانی وہاں پر موجود ہو، یعنی قربانی کے وقت وہاں پر موجود ہو، تو یہ بھی اس کے لیے بہتر ہے، یہ اس شخص کے لیے کہ جو خود قربانی نہیں کر رہا۔ حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ کھڑی ہو جاؤ اور اپنی قربانی کے پاس حاضر ہو جاؤ کہ اس کے خون کے پہلے ہی قطرہ میں جو کچھ گناہ کیے ہیں سب کی مغفرت ہو جائے گی۔ سبحان اللہ، یہ کتنی پیاری حدیث مبارکہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر تم اپنی جانور کی قربانی کے پاس کھڑے ہوتے ہو تو جب اس کا پہلا ہی قطرہ زمین پر گرے گا تو اس کی جو قربانی جس کی طرف سے کی جا رہی ہے اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے، سب گناہوں کی مغفرت کر دی جائے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پھر اسی طرح
اگر ایک اور حدیث مبارکہ میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی، یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ آپ کی آل کے لیے خاص ہے؟ یعنی اسی حدیث پر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، کیا یہ آپ کی آل کے لیے خاص ہے یا آپ کی آل کے لیے بھی ہے اور عامت المسلمین کے لیے بھی ہے؟ فرمایا کہ میری آل کے لیے خاص بھی ہے اور تمام مسلمین کے لیے عام بھی ہے۔ یعنی اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آل اولاد میں سے اگر کوئی اس پر عمل کرے تو ان کے لیے بھی یہ ہے، یہ فضیلت ہے، اور اگر عام مسلمانوں میں سے بعد والی جو امت ہے تمام مسلمان، وہ بھی اگر اس عمل کو کریں کہ جب جانور ذبح ہو رہا ہو تو اس کے قریب کھڑے ہوں، تو اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جب پہلا خون کا قطرہ زمین پر گرے گا اس کی مغفرت کر دی جائے گی۔ سبحان اللہ۔ پھر سوال ہے کہ قربانی کے گوشت کا کیا کریں؟ قربانی کا گوشت قربانی کی ہے، اللہ نے توفیق دی، جانور ذبح کیا یا حصہ ڈالا، کسی کے ساتھ شریک ہوئے اور کافی سارا گوشت جمع ہو گیا، تو کیا سارا گوشت خود رکھ لینا چاہیے، فریج بھر لینی چاہیے، اس کو سٹاک کر لینا چاہیے، یا کیا کرنا چاہیے؟ اس بارے میں بہترین عمل کیا ہے؟ شریعت اس بارے حوالے سے ہماری کیا رہنمائی فرماتی ہے؟ قربانی کا گوشت خود بھی کھا سکتا ہے اور دوسرے شخص، وہ غنی ہو یا فقیر، اس کو بھی دے سکتا ہے اور کھلا بھی سکتا ہے، بلکہ اس میں سے کچھ کھا لینا یہ قربانی کرنے والے کے لیے مستحب ہے کہ کچھ اس میں سے کھا لے۔ اور بہترین یہ ہے کہ گوشت کے 3 حصے کیے جائیں، ایک حصہ فقراء کے لیے، ایک حصہ دوست احباب کے لیے، اور ایک یہ ایسا موقع ہوتا ہے کہ جس میں جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق دی ہے تو ہمارے پاس ایک ایسا موقع ہے کہ ہم اس میں غرباء کا، مساکین کا خیال رکھ سکتے ہیں، ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ وہ لوگ کہ اپنے محلے میں دیکھنا چاہیے، اپنے رشتہ داروں میں دیکھا جائے کہ جو سفید پوش ہیں، جو کسی سے سوال نہیں کرتے اور ان کے مالی حالات درست نہیں ہیں، تو ان تک گوشت خود پہنچایا جائے۔ اس میں بہت سی بے احتیاطیاں یہ کی جاتی ہیں کہ حقوق العباد کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ بسا اوقات جب لوگوں کو گوشت تقسیم کیا جاتا ہے تو تھوڑا تھوڑا گوشت دے رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کو ڈانٹ رہے ہوتے ہیں، ان کو جھڑک رہے ہوتے ہیں، اور جو ہے وہ کتاریں لگوا کر ان کی جو ہے وہ عزت نفس جو ہے وہ بسا اوقات مجروح کی جا رہی ہوتی ہے۔ تو ایسا کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالی نے توفیق دی ہے کہ آپ کو دینے والا بنایا ہے، اور ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ آپ لینے والوں کی صف میں کھڑے ہوتے، لینے والوں کی لائن میں کھڑے ہوتے، اور کوئی اور تقسیم کر رہا ہوتا، جس کو آپ ڈانٹ رہے ہیں، جھڑک رہے ہیں، وہ دے رہا ہوتا اور آپ اس کی جگہ کھڑے ہوتے۔ تو اپنے آپ کو اس کی جگہ پر رکھ کر دیکھیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے دینے والا بنایا ہے تو میں اپنے ظرف کو بڑا رکھوں۔ اگر جو ہے وہ کوئی لینے آتا ہے تو یا تو اس کو احسن انداز سے منع کر دے کہ ختم ہو گیا ہے یا میں آپ کو نہیں دینا چاہتا۔ اگر اس کو جو ہے وہ آپ دینا چاہتے ہیں تو پھر اس کو ڈانٹیے نہیں، اس کو جھڑکیے نہیں، کیونکہ حقوق العباد کا معاملہ بڑا سخت ہے۔ کسی مسلمان کی اگر حق تلفی ہو گئی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ثواب حاصل کرنے کے چکر میں ہم اپنے نامہ اعمال میں گناہوں کی سیاہی جو ہے وہ بھر لیں، اور جو حقوق العباد ہیں وہ جب تک بندے سے معافی نہ جو ہے وہ مانگی جائے اتنی دیر تک اللہ رب العالمین بھی معاف نہیں فرماتا۔ تو احتیاط کرنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے اگر موقع دیا ہے تو اس کو غنیمت جانیں اور زیادہ سے زیادہ فقراء میں، غرباء میں تقسیم کیا جائے، اپنے دوست احباب میں دیکھا جائے، اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں کہ جو ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے جو ہے وہ جن کے پاس، جن کے مالی حالات درست نہیں ہیں، جو قربانی نہیں کر رہے۔ ہوتا عموماً یہ ہے کہ جو اوور آل سچویشن ہوتی ہے کہ عموماً لوگ انہی کی طرف جو ہے وہ گوشت بیچتے ہیں، یا جو ہے انہی کی طرف جو ہے وہ تحفہ تحائف بیچتے ہیں کہ جن کی طرف سے خود تحفہ آنے کی امید ہوتی ہے، جن کی طرف سے خود گوشت آنے کی امید ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر زید عمر کی طرف گوشت بھیج رہا ہے، زید نے بکرے کی قربانی کی ہے تو وہ عمر کی طرف جو ہے وہ گوشت بھیج دیتا ہے۔ عمر نے خود قربانی گھر میں کی ہوئی ہے بڑے جانور کی، وہ زید کی طرف بھیج دیتا ہے۔ تو اسی طرح جو ہے وہ آپس میں جن کے ساتھ تعلقات کچھ زیادہ ہیں ان کی طرف گوشت بھیج دیا جاتا ہے۔ حالانکہ بہترین وہ ہے کہ بہترین صدقہ وہی ہے کہ جس میں فقیر کا خیال رکھا جائے، غریب اور مسکین کا خیال رکھا جائے، اور ذوی الارحام، ذوی القربا کا خیال رکھا جائے، اس میں زیادہ ثواب ہے۔ پھر بعض اوقات اچھا اسی جو ہے وہ نظریے میں بعض اوقات لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قربانی کا جو ہے وہ گوشت دینا ہے
تو ہمارے محلے میں کافر بھی رہتے ہیں، تو کیا ان کو قربانی کا گوشت دے سکتے ہیں؟ موسٹ امپورٹنٹ یہ جو ہے وہ سوال ہے۔ بسا اوقات لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ان کے ساتھ بھی جو ہے وہ رحم دلی کرنی چاہیے، تو ان کو جو ہے وہ کیا گوشت دے سکتے ہیں؟ تو قربانی کا گوشت کافر کو نہیں دے سکتے۔ اور یہاں پر چونکہ تمام کے تمام کفار جو ہیں وہ حربی ہیں، تو موجودہ زمانے میں جو بھی کفار ہیں ان کو ہم اپنا قربانی کا گوشت نہیں دے سکتے۔ قربانی اگر منت کی ہے تو گوشت کا کیا کرے؟ یعنی قربانی دو طرح کی ہو سکتی ہے۔ ایک وہ ہے کہ جو جیسے قربانی کے ایام آئے اور بندہ مالک نصاب ہے اور شرائط پائی گئیں، وقت پایا گیا، تو اب مالک نصاب ہونے کی وجہ سے اس پر قربانی لازم ہو گئی شریعت کی طرف سے۔ یہ قربانی کا حکم اور اس کا گوشت کا ابھی ہم نے سنا کہ اس کو خود بھی کھائے اور دوسروں کو بھی تقسیم کرے۔ اس کے 3 حصے کیے جا سکتے ہیں اور بہترین یہی ہے کہ 3 حصے کیے جائیں۔ لیکن اگر قربانی جو ہے وہ منت کی ہے، ایک شخص نے منت مانی تھی کہ میرا فلاں کام ہو جائے تو میں جانور قربان کروں گا، اب وہ اس کا کام ہو گیا، اب اس کی منت پوری کرنا اس پر ضروری ہے۔ تو قربانی اگر منت کی ہے تو اس کا گوشت نہ خود کھا سکتا ہے، نہ اغنیاء یعنی جو امیر لوگ ہیں، غنی ہیں، ان کو کھلا سکتا ہے، بلکہ اس کو صدقہ کر دینا یہ واجب ہے۔ اور وہ منت ماننے والا فقیر ہو یا غنی، دونوں صورتوں میں اس کا ایک ہی حکم ہے کہ وہ خود نہیں کھا سکتا، نہ ہی کسی غنی کو کھلا سکتا ہے، کیونکہ یہ صرف اور صرف جو ہے وہ صدقہ کرنا واجب ہوتا ہے، اور صدقہ صرف فقراء کے لیے ہوتا ہے، اغنیاء کے لیے یعنی مالداروں کے لیے نہیں ہوتا۔ اسی طرح اگر میت کی طرف سے قربانی کی تو اس کے گوشت کا کیا حکم ہے؟ مثال کے طور پر زید، اس کا والد فوت ہو چکا ہے اور زید اپنے والد کی طرف سے قربانی کرنا چاہتا ہے، کرنی بھی چاہیے۔ اپنے مرحومین کو جو ہے وہ اصال ثواب، ان کے اصال ثواب کی نیت سے اگر آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی استطاعت دی ہے کہ آپ ایک سے زیادہ قربانیاں کر سکتے ہیں، تو اپنے جو ہے وہ جو آپ کے وہ اعزاء و اقربا کے جو دنیا سے چلے گئے، آپ کے والدین میں سے ہیں، بہن بھائیوں میں سے ہیں، تو ان کی طرف سے بھی قربانی کی جائے اور اس کا ثواب ان کو پہنچایا جائے، اس سے وہ خوش ہوتے ہیں۔ تو میت کی طرف سے اگر قربانی کی تو اس کے گوشت کا بھی وہی حکم ہے کہ خود بھی کھائے، دوست احباب کو بھی دے اور فقیروں کو بھی دے۔ یہ ضروری نہیں کہ سارا گوشت فقیروں کو ہی دے دے، کیونکہ گوشت اس کی ملک میں ہے، اس کی ملکیت میں ہے، یہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ یعنی چاہے تو سارا خود رکھ لے، چاہے سارا تقسیم کر دے، چاہے تھوڑا خود رکھ لے، تھوڑا تقسیم کر دے۔ اور اگر میت نے کہہ دیا ہے کہ میری طرف سے قربانی کر دینا، یعنی پہلے اس نے کہا تھا، اب وہ فوت ہو چکا تو اس نے یہ کہا تھا کہ میری طرف سے قربانی کر دینا، تو اس میں سے نہ کھائے بلکہ کل کا کل جو ہے وہ صدقہ کر دے۔ یعنی ایک بندہ جو ہے وہ وصیت کر کے گیا اور اس کو پیسے دے کر گیا کہ میری طرف سے قربانی کر دینا، اب چونکہ یہ اس کی طرف سے ہے اور یعنی یہ اس کی ملکیت میں نہیں ہے، تو اب یہ خود نہ کھائے بلکہ کل کا کل جو ہے وہ گوشت صدقہ کر دے۔ یہ تو کچھ وہ مسائل تھے کہ اگر ہم شرکت جانور کی جو ہے وہ شراکت کرتے ہیں تو اس میں کون کون سے مسائل کا خیال رکھنا ضروری ہے، یا پھر اگر میت جو ہے وہ جانور کے اندر ہم کون کون سے امور جو مستحب سے تعلق رکھتے ہیں جن پر عمل کرنا یہ مستحب ہے۔ یہ فرنٹ والا بند ہو گیا جی، لائیو کے آپشن میں ریڈ کلر کا جو آئیکن ہے اس پر کلک کریں۔ بلو پہ کریں، بلو پہ، جی ٹھیک ہے۔ تو اب اس میں اب ہم جو ہے وہ اس بارے میں سنتے ہیں کہ اگر قربانی کے جو ہے وہ کون کون سے اجزاء ایسے ہیں کہ جن کا کھانا درست نہیں ہے۔ جی ہاں، قربانی کے قربانی کا جو جانور ہے اس میں ایسے بھی جو ہے وہ اجزاء ہوتے ہیں کہ جن کا کھانا یہ حلال نہیں ہوتا، جن کا کھانا جو ہے وہ ممنوع ہے یا حرام ہے یا مکروہ ہے۔ تو اس کی تفصیل میں علماء نے 22 اعضاء ایسے بیان فرمائے ہیں کہ ان میں سے بعض حرام ہیں، بعض ممنوع ہیں اور بعض مکروہ ہیں، جن کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ نمبر 1 رگوں کا خون، اس کو کھانا جائز نہیں ہے۔ نمبر 2 پتا، نمبر 3 مثانہ، نمبر 4 اور 5 علامات مادہ اور نر، یہ ان کا کھانا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح خشیے، نمبر 7 جو ہے وہ غدود کہ جسم کے اندر جو ہے وہ گانٹھ جسے عربی میں غدہ کہتے ہیں، تو اس کو بھی جو ہے وہ کھانا ممنوع ہے۔ نمبر 8 حرام مغز، اس کا کھانا بھی درست نہیں ہے۔
اسی طرح گردن کے 2 پٹھے کے شانوں تک یہ کھینچے ہوئے ہوتے ہیں، ان کا کھانا بھی درست نہیں ہے۔ اسی طرح جگر کا خون، تیلی کا خون، گوشت کا خون جو ذبح کے بعد گوشت میں سے نکلتا ہے اس کا کھانا بھی، اسی طرح دل کے اندر سے اگر خون نکلتا ہے تو دل کا جو خون ہے اس کا کھانا بھی درست نہیں ہے۔ پت یعنی وہ زرد پانی جو پتے میں ہوتا ہے اس کا بھی استعمال کرنا درست نہیں ہے، ممنوع ہے۔ ناک کی رطوبت کے بھیڑ میں اکثر ہوتی ہے، اسی طرح پاخانہ کا مقام، اوجڑی، یہ وہ لوگ جو ہے وہ شوق سے کھاتے ہیں تو اس کا کھانا توجہ فرمائیے مکروہ تحریمی ہے۔ نمبر 18 ہے جی آنتیں، اور اسی طرح نطفہ، وہ نطفہ کہ جو خون ہو گیا ہو، اسی طرح وہ گوشت کا ٹکڑا جو رحم میں نطفے سے بنتا ہے، یعنی ابھی پورا جانور جو ہے وہ نہیں بنا، ایک مطلب جانور ہے وہ حاملہ ہے اور اس میں ابھی وہ گوشت کا ٹکڑا ہے، صحیح طرح سے جانور نہیں بن پایا، جو رحم میں نطفے سے آگے گوشت کا ایک لوتھڑا بن چکا ہے تو اس کا بھی کھانا درست نہیں ہے۔ وہ کہ پورا جانور بن گیا اور مردہ نکلا یا بے ذبح مر گیا، یعنی جانور کو ذبح کیا، اس کے پیٹ میں سے جو ہے وہ بچہ نکلا، تو اب یا تو وہ مردہ نکلا یا اس کو ابھی ذبح جو ہے وہ کرنا تھا، ذبح سے پہلے ہی وہ مر گیا، دونوں صورتوں میں اس کا کھانا یہ درست اور جائز نہیں ہے۔ کیا ذبح شدہ بکری یا بھینس کی کھال یہ حلال ہے؟ مذبوح حلال ہے، یعنی جو جانور ذبح کیا گیا، جانور مذبوح حلال جانور کی کھال بے شک حلال ہے، شرعاً اس کا جو ہے وہ کھانا ممنوع نہیں، اگرچہ گائے بھینس بکری کی کھال کھانے کے قابل نہیں ہوتی لیکن حلال ہے۔ یعنی ایک چیز ہے حلال ہونا، ایک اس کا حکم یہ ہے کہ وہ حلال ہے، لیکن کھائی نہیں جاتی، اس پر عرف نہیں ہے، یہ الگ بات ہے۔ پھر اس میں یہ ہے کہ قربانی کا جانور ہم نے جو ہے وہ قربانی کی ہے تو قربانی کا چمڑا اور اس کی جھول اور رسی اور اس کے گلے میں ہار ڈالا ہوا ہے، وہ ہار ان سب چیزوں کو صدقہ کر دے۔ نمبر 2، قربانی کے چمڑے کھال کو خود بھی اپنے کام میں لا سکتا ہے، یعنی اس کو باقی رکھتے ہوئے اپنے کسی کام میں لائے، مثال کے طور پر اس کی کھال کا جائے نماز بنا لے، یا جو ہے وہ اس سے کوئی تھیلا بنا لے، یا مشکیزہ بنا لے، دسترخوان بنا لے، اسی طرح ڈول وغیرہ بنائے یا کتابوں کی جلد میں لگائے، یہ سب کچھ کر سکتا ہے، اپنے استعمال میں لا سکتا ہے۔ اور اسی طرح چمڑے کا ڈول بنایا تو اسے ڈول اپنے کام میں لائے، اجرت پر نہ دے جو ہے وہ، اور اگر اجرت پر دے یا اس اجرت کو جو پھر اگر اجرت پر دیا ہے تو اس اجرت کو صدقہ کرنا یہ ضروری ہے۔ نمبر 3 ہے کہ قربانی کے چمڑے کو ایسی چیز سے بدل سکتا ہے کہ جس کو باقی رکھتے ہوئے اس سے نفع اٹھایا جا سکے، جیسے کتاب ایسی چیز سے بدل نہیں سکتا کہ جس کو جو ہے وہ ہلاک کر کے نفع حاصل کیا جائے، جیسے اس کو جو ہے وہ دے کر اس سے روٹی لے لی جائے یا جو ہے وہ گوشت خرید لیا جائے، سرکہ خرید لیا جائے، تو اب یہ چیزیں جو ہے وہ ختم ہونے والی ہیں، ان سے جو ہے وہ کچھ دیر کے لیے نفع ہوتا ہے لیکن ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا، لیکن کتاب ایسی چیز ہے کہ اس سے جو ہے وہ ہمیشہ نفع اٹھایا جا سکتا ہے۔ قربانی کی کھال کو روپے کے عوض میں بیچا، مگر اس لیے نہیں کہ اس کو اپنی ذات پر یا بال بچوں پر صرف کرے، بلکہ اس لیے کہ صدقہ کرے گا تو جائز ہے، لیکن اگر اس لیے سے ہے کہ وہ خود کھائے گا اس مال کو تو اب جائز نہیں ہے، اس مال کو صدقہ کرنا ہی ضروری ہے۔ گوشت کا بھی وہی حکم ہے جو چمڑے کا حکم ہے کہ اس کو اگر ایسی چیز کے بدلے میں بیچا کہ جس کو ہلاک کر کے نفع حاصل کیا جائے تو صدقہ کر دے۔ اسی طرح قربانی کی چربی، اس کی سری پائے اور اون اور دودھ جو ذبح کے بعد جو ہے وہ دوہا، اس سب کا وہی حکم ہے کہ اگر ایسی چیز ہے کہ اس کے عوض میں لی جس کو ہلاک کے کر کے نفع حاصل کرے گا تو صدقہ کر دے ورنہ رکھ سکتا ہے۔ قصاب کو اجرت میں نہیں دیا بلکہ جیسے جو ہے وہ اجرت نہیں دی بلکہ جیسے دوسرے مسلمانوں کو گوشت دیتا ہے اس کو بھی یہی گوشت ہی دے دیا، اور اجرت جو ہے وہ اپنے پاس سے دوسری چیز دے گا تو جائز ہے، یعنی جو گوشت ہے یہ اجرت کے طور پر نہیں دیا جا سکتا۔ اسی طرح جو کھال ہے یہ بھی اجرت کے طور پر نہیں دی جا سکتی۔ قربانی کی کھال امام مسجد کو دینا کیسا؟ قربانی کی کھال امام مسجد کو دینا بھی جائز ہے، اور اگر وہ فقیر ہو یا غنی ہو بطور ہدیہ دیں، لیکن اس کی اجرت اور تنخواہ کی طور پر اس کو دیں گے تو اگر وہ اپنا نوکر ہے تو اس کی تنخواہ میں دینا جائز نہیں ہے، اور اگر وہ مسجد کا نوکر ہے اور کھال محتمم مسجد کے لیے دے دی، اس نے مسجد کی طرف سے امام کی تنخواہ میں دے دی تو اس میں کچھ حرج نہیں ہے۔
پھر اس میں جو ہے وہ کھالوں کے حوالے سے کسی بھی ایسے ادارے کو کہ جو اہل سنت کا ہو اس کو کھال دی جا سکتی ہے. آپ اپنی دعوت اسلامی کے حوالے سے جو ہے وہ اس بات کو نوٹ کریں کہ دعوت اسلامی یہ ایک غیر سیاسی تحریک ہے اور اس بہت سے شعبہ جات میں کام کر رہی ہے. مدارس بنائے جا رہے ہیں, مساجد کا قیام ہو رہا ہے, اور بھی بہت سے شعبہ جات کے جن میں دین اسلام کی جو ہے وہ ترویج و اشاعت کا کام جاری و ساری ہے. اور اس کے علاوہ اب رفائی کاموں کی طرف بھی جو ہے وہ دعوت اسلامی جو ہے وہ الحمدللہ قدم بڑھا رہی ہے. تو دعوت اسلامی کے ساتھ اپنا تعاون کیجئے, اپنی کھالیں دعوت اسلامی کو دیں تاکہ آپ کی کھالیں کسی نیک اور جائز مصرف میں استعمال ہو سکیں. پھر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قربانی کا جانور ہے, کیا قربانی کرنے سے پہلے جانور سے نفع اٹھانا یہ جائز ہے یا نہیں؟ قربانی سے ذبح سے پہلے قربانی کے جانور کے بال اپنے کسی کام کے لیے کاٹ لینا یا اس کا دودھ دھونا یہ ممنوع اور مکروہ ہے. اور قربانی کے جانور پر سوار ہونا یا اس پر کوئی چیز لادنا, اس کو اجرت پر دینا, غرض اس سے منافع حاصل کرنا بھی منع ہے. اگر اس نے اون کاٹ لی یا دودھ دھو لیا تو اسے صدقہ کر دے, اور اجرت پر جانور کو دیا تو اجرت کو صدقہ کر دے. اور اگر خود سوار ہوا یا اس پر کوئی چیز لادی تو اس کی وجہ سے جانور میں جو کچھ کمی آئی, جانور کمزور ہو گیا یا جانور میں سستی آئی ہے, تو اتنی مقدار جو ہے وہ صدقہ کر دے. اسی طرح اگر جانور دودھ والا ہے تو اس کے تھن پر ٹھنڈا پانی چھڑکے کہ دودھ خشک ہو جائے. اگر اس سے کام نہ چلے تو جانور کا دودھ دھو کر صدقہ کر دے. یعنی اگر یہ اندیشہ ہے کہ اگر جانور کا دودھ دھویا نہیں جائے گا تو اس کو نقصان پہنچے گا, تو اب دودھ دھو لے اور اس کو صدقہ کر دے. اسی طرح قربانی کا جانور خریدا تھا اور قربانی کرنے سے پہلے اس کے بچہ پیدا ہو گیا تو بچے کو بھی ذبح کر ڈالے, اور اگر بچے کو بیچ ڈالا تو اس کا ثمن یعنی جو اس کے بدلے میں رقم حاصل کی ہے اس کو صدقہ کر دے. اور اگر نہ ذبح کیا نہ بیع کیا اور ایام نہر گزر گئے تو اس کو زندہ صدقہ کر دے. اور اگر کچھ نہ کیا اور بچہ اس کے یہاں رہا اور قربانی کا زمانہ پھر آ گیا کہ یہ چاہتا ہے کہ اس سال کی قربانی میں اسی کو ذبح کرے, یہ نہیں کر سکتا کیونکہ یہ پچھلی قربانی کے ساتھ اس کا صدقہ کرنا ضروری تھا. اور اگر قربانی اسی کی کر دی تو دوسری قربانی پھر کرے کہ وہ جو قربانی ہے وہ قربانی جو اس نے قربان کیا ہے وہ قربانی نہیں ہوئی, اور بچہ ذبح کیا ہوا صدقہ کر دے, بلکہ ذبح سے جو کچھ اس کی قیمت میں کمی ہوئی اس سے بھی صدقہ کر دے. مطلب اگر پورا جانور تھا تو اس کی قیمت اور تھی, ذبح کر لیا تو انڈرسٹوڈ سی بات ہے اس کی قیمت میں کچھ نہ کچھ کمی واقع ہو جائے گی, تو اب وہ جو کمی واقع ہوئی ہے اس کو بھی صدقہ کر دے. اسی طرح دوسرے دو شخصوں نے غلطی سے یہ کیا کہ ہر ایک نے دوسرے کی قربانی کے بکرے کو یا بکری کو ذبح کر دیا. زید نے عمر کی اور عمر نے زید کی, بکری کو اپنا سمجھ کر قربان کر دیا, تو بکری جس کی تھی اسی کی قربانی ہوئی, اور چونکہ دونوں نے ایسا کیا لہذا دونوں کی قربانیاں ہو گئیں. اور اس صورت میں کسی پر تاوان بھی نہیں ہے, بلکہ ہر ایک اپنی اپنی بکری ذبح شدہ لے لے, اور فرض کرو کہ ہر ایک کو اپنی اپنی غلطی اس وقت معلوم ہوئی جب اس بکری کا جو ہے اس بکری کو صرف کر چکا تھا. تو چونکہ ہر ایک نے دوسرے کی بکری کھا ڈالی لہذا ایک دوسرے کو جو ہے ایک دوسرے سے معاف کروا لیں تو اس سے جو ہے وہ قربانی ہو جائے گی. اور اگر معافی پر راضی نہ ہوں تو چونکہ ہر ایک نے دوسرے کی قربانی کا گوشت بلا اجازت جو ہے وہ کھا ڈالا تو گوشت کی قیمت کا تاوان لے لے, وہ زید عمر سے لے لے عمر زید سے لے لے, تو تاوان کو صدقہ کرے کہ قربانی کے گوشت کے معاوضے کا یہی حکم ہوتا ہے. اسی طرح یہ تمام باتیں اس وقت ہوں گی کہ ایک دوسرے کے اس فعل پر اس نے اس کی بکری ذبح کر ڈالی, راضی ہو تو جس کی بکری تھی اس کی قربانی ہوئی, اور اگر راضی نہ ہو تو بکری کی قیمت کا تاوان لے, اور اس صورت میں جس نے ذبح کی اس کی قربانی ہوئی. یعنی بکری کا جب تاوان لیا تو بکری ذابح یعنی ذبح کرنے والے کی ہو گئی اور اس کی جانب سے قربانی ہو گئی, اور گوشت کا بھی یہی مالک. مثال کے طور پر زید نے عمر کی جو بکری تھی اس کو قربان کر دیا, زید نے عمر کی بکری کو قربان کر دیا.
اب عمر یہ کہتا ہے کہ مجھے تاوان دو، میں اس سے راضی نہیں ہوں کہ تم نے میری بکری کو ذبح کیا ہے۔ اب زید نے تاوان دے دیا، تو اب یہ جو بکری ذبح ہوئی یہ زید کی طرف سے ہوئی، یعنی اس صورت میں دونوں نے ایک دوسرے کی قربانی جو ہے وہ انجانے میں ذبح کر دی ہو، تو اب یہ بکری ہوگی یہ زید کی طرف سے ہوگی، اور یہ سارا جو اس کا گوشت ہوگا زید ہی اس کا مالک ہوگا۔ دوسرے کی قربانی کی جو بکری تھی بغیر اس کی اجازت کے قصدن ذبح کر دی، ایک تو یہ تھا کہ بھول کر انجانے میں کر دی، دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جانور جو ذبح کیا اس میں جان بوجھ کر دوسرے کی جو ہے وہ قربانی کے جانور کو ذبح کر دیا، تو اس کی دو صورتیں ہیں، مالک کی طرف سے اس نے قربانی کی یا اپنی طرف سے۔ اگر مالک کی نیت کی ہے یعنی مالک کی طرف سے قربانی کی تو اس کی قربانی ہو گئی کہ وہ جانور قربانی کے لیے تھا اور قربان کر دیا گیا، اس صورت میں مالک اس سے تاوان نہیں لے سکتا۔ اور اگر اس نے اپنی طرف سے قربانی کی اور ذبح شدہ بکری کے لینے پر مالک راضی ہے تو قربانی مالک کی جانب سے ہوئی اور ذابح کی نیت کا اعتبار نہیں ہے، اور مالک اگر اس پر راضی نہیں بلکہ بکری کا تاوان لیتا ہے تو مالک کی قربانی نہیں ہوئی بلکہ ذابح کی ہوئی کہ تاوان دینے سے بکری کا یہ مالک ہو گیا اور اس پر جو ہے وہ اس کی طرف سے اس پر اپنی قربانی اس کی ہو گئی۔ قربانی کے جانور کو اگر بکری قربانی کے لیے معین نہ ہو تو بغیر اجازت مالک اگر دوسرا شخص قربانی کر دے تو قربانی نہ ہوگی۔ مثلا ایک شخص نے 5 بکریاں خریدی تھیں اور اس کا یہ خیال تھا کہ میں ان میں سے ایک بکری کو قربان کروں گا، اور ان میں سے کسی ایک کو معین نہیں کیا تھا، 5 میں سے کوئی بھی ایک ہو سکتی ہے، معین نہیں کیا تھا، تو دوسرا شخص مالک کی جانب سے قربانی نہیں کر سکتا کہ اگر کرے گا تو تاوان لازم ہوگا، اور ذبح کے بعد مالک اس کی قربانی کی نیت کرے تو یہ بیکار ہے، یعنی اس صورت میں قربانی نہیں ہوئی۔ معین کیا ہوا تھا، اب جو ہے وہ مالک جو ہے وہ قربانی کو جائز قرار دے سکتا ہے، یعنی زید نے عمر کی جو ہے وہ بکری ایک بکری تھی اور اس نے اس کو معین کیا تھا کہ میں نے اسی کو جو ہے وہ قربان کرنا ہے، تو اب عمر نے اس کو معین کیا تھا، زید نے اس کو قربان کر دیا، اب جو ہے وہ عمر اس بات کی اجازت دے سکتا ہے کہ تم نے میری طرف سے میری بکری کو قربان کر دیا، کوئی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے، اوکے ہے، تو اس صورت میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، یہ عمر کی طرف سے قربانی ادا ہو جائے گی۔ لیکن اگر قربانی کا جو جانور تھا وہ غیر معین تھا، جیسے 5 بکریاں تھیں اور ان میں سے ایک بکری کو زید نے عمر کی طرف سے کیا کر دیا، ذبح کر دیا، تو اب یہ جو امر ہے یہ اب اس کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ چلو وہ قربانی کی نیت میں اس میں کر لیتا ہوں، اب اس میں قربانی کی نیت کرے گا تو یہ بیکار ہے، اس صورت میں اس کی قربانی نہیں ہوگی، تاوان بہرحال لیا جائے گا۔ اسی طرح دوسرے کی بکری غصب کر لی اور اس کی قربانی کر لی، اگر مالک نے زندہ بکری کا اس شخص سے تاوان لے لیا تو قربانی ہو گئی، اور مگر یہ شخص گناہگار ہے، اس پر توبہ اور استغفار لازم ہے، اور اگر مالک نے تاوان نہیں لیا بلکہ ذبح کی ہوئی بکری لی اور ذبح کرنے سے جو کچھ کمی ہوئی اس کا تاوان لیا تو قربانی نہیں ہوئی۔ اسی طرح قربانی کے کچھ مسائل ہیں کہ قربانی کے مسائل میں کن کن چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ نمبر 1، دوسرے سے اگر قربانی ذبح کرائی تو ذبح کے بعد وہ کہتا ہے کہ میں نے قصدن بسم اللہ نہیں پڑھی تھی، تو اس کو اسی جانور کی قربانی دینی ہوگی، پھر اگر قربانی کا وقت باقی ہے تو اس قیمت سے دوسرے جانور کو خرید کر قربانی کرے، یعنی ایک شخص نے جو ہے وہ ذبح کروایا کسی سے اور وہ ذبح کرنے کے بعد کہتا ہے کہ میں جان بوجھ کر بسم اللہ نہیں پڑھی، تو اب یہ جو جان بوجھ کر اگر اس نے بسم اللہ نہیں پڑھی تو یہ قربانی کی قیمت ادا کرے گا، اور جس کی طرف سے قربانی ہو رہی تھی وہ اس قیمت کو لے گا اور دوسرا جانور خریدے گا، اگر جو ہے وہ اس کے بعد اتنا وقت باقی ہے کہ جانور خرید کر قربان کر سکتا ہے تو دوسرا جانور قربان کرے گا، اور اس کا گوشت جو ہے وہ صدقہ کر دے، خود نہ کھائے، اور باقی وقت باقی نہ ہو تو جو اس نے پیسے لیے ہیں ان پیسوں کو اس قیمت کو صدقہ کر دے گا۔ دوسرے سے ذبح کرایا اور خود اپنا ہاتھ بھی چھری پر رکھ دیا تو دونوں نے مل کر ذبح کیا تو دونوں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بسم اللہ کہنا یہ واجب ہے۔ ایک نے بھی قصدن چھوڑ دی یا یہ خیال کر کے چھوڑ دی کہ دوسرے نے کہہ لی ہے مجھے کہنے کی کیا ضرورت ہے، زید نے اور بکر نے دونوں نے مل کر چھری چلائی، زید یہ کہتا ہے کہ بکر نے بسم اللہ پڑھ لی ہے اور ایک کی بسم اللہ کافی ہے، میں نے کیوں پڑھنی ہے، تو دونوں صورتوں میں جانور حلال نہیں ہوگا۔
کیا عورت جانور ذبح کر سکتی ہے؟ تو عورت کا ذبیحہ جائز ہے جبکہ اس کو ذبح کرنا آتا ہو، وہ ذبح کرنا جانتی ہو، اور شرائط حلت مجتمع ہوں، یعنی جو بسم اللہ پڑھنا اور تمام جو شرائط ہیں، جو جانور کے حلال ہونے کی شرائط ہیں، وہ اگر پائی جائیں تو عورت بھی ذبح کر سکتی ہے۔ اگر کسی نے جانور کو عقد یعنی گانٹھ سے اوپر ذبح کیا اور عقد والی ہڈی باہر کی جانب آ گئی تو کیا حکم ہے؟ اس مقام میں تحقیق یہ ہے کہ ذبح میں گنڈی کا اعتبار نہیں ہے، 4 رگوں میں سے 3 کٹ جانے پر مدار ہے، یعنی 4 رگوں میں سے 3 کا کٹ جانا، اس سے جو ہے وہ قربانی ہو جاتی ہے۔ اور اگر 1 یا 2 رگ کٹیں تو جانور حلال نہیں ہوگا، اگرچہ جو ہے وہ گنڈی جو ہے وہ اس سے نیچے ہو، اور 4 یا کوئی سی 3 کٹ گئیں تو حلال ہے اگرچہ گنڈی سے اوپر ہو۔ بعض لوگ قربانی کے جانور کو ذبح کرنے کے بعد جانور کے ٹھنڈا ہونے سے پہلے گردن اس کی توڑ دیتے ہیں اور مزید رگوں کو کاٹ دیتے ہیں، جس سے جانور اچھلتا ہے، تڑپتا ہے۔ ایسا کرنا کیا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ تو اس طرح ذبح کرنا کہ چھری حرام مغز تک پہنچائی جائے یا اس کا سر جو ہے وہ کاٹ کر جدا کر دیا جائے، یہ مکروہ ہے۔ ہر وہ فعل کہ جس سے جانور کو بلا فائدہ، بغیر کسی غرض کے تکلیف پہنچائی جائے، اس کو اذیت پہنچائی جائے، یہ مکروہ ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ مثلا جانور میں ابھی حیات باقی ہے، وہ بھی ہل رہا ہے، اس میں جو ہے ابھی حرکت ہے، تو ابھی وہ ٹھنڈا ہونے سے پہلے ہی اس کی کھال کو اتارنا شروع کر دینا، تو اس کے اعضاء کا کاٹنا جو ہے وہ ابھی جانور مکمل طور پر جو ہے وہ درست نہیں ہوا ہوتا، ابھی اس کے جو ہے وہ اعضاء میں حرکت ہوتی ہے، تو بسا اوقات اس کا پاؤں کاٹ دیا جاتا ہے، اس کے جو ہے وہ جو اس کے پائے ہیں الگ کرنا شروع کر دیے جاتے ہیں، اس کی گردن جو ہے وہ توڑ دی جاتی ہے، تو ایسا کرنے کی اجازت نہیں ہے، یہ درست بات نہیں ہے۔ پھر قربانی کا طریقہ کیا ہے؟ قربانی کا طریقہ توجہ سے سنیے۔ قربانی کا جانور ان شرائط کے موافق ہو کہ جو ہم نے ان 3 دنوں میں سنی، یعنی اس کی عمر جو بتائی گئی اس سے کم نہ ہو، گائے ہے تو 2 سال، اونٹ ہے تو کم از کم 5 سال، بکرا ہے تو کم از کم 1 سال ہو، تو جس کی وجہ سے قربانی جو ہے وہ ایسا اس میں کوئی عیب نہ ہو کہ جس کی وجہ سے قربانی جائز نہ ہو، اور بہتر یہ ہے کہ عمدہ اور فربا ہو۔ قربانی سے پہلے اسے چارہ یا پانی دے دیں، یعنی بھوکا پیاسا ذبح نہ کریں، اور ایک کے سامنے دوسرا جانور ہرگز ذبح نہ کریں، یہ بھی خیال کیا جائے۔ پہلے سے چھری تیز کر لیں، ایسا نہ ہو کہ جانور گرانے کے بعد اس کے سامنے چھری تیز کی جا رہی ہے۔ جانور کو بائیں پہلو پر اس طرح لٹائیں کہ قبلہ کو اس کا منہ ہو اور اپنا دایاں ہاتھ اس کے پہلو پر رکھ کر تیز چھری سے جلد ذبح کر دیا جائے، اور ذبح سے پہلے یہ دعا پڑھی جائے: انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین انا صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا من المسلمین اللہم لک ومنک بسم اللہ اللہ اکبر۔ اسے پڑھ کر یہ دعا پڑھے اور ذبح کرے۔ قربانی اپنی طرف سے ہو تو ذبح کے بعد یہ دعا پڑھے: اللہم تقبل منی کما تقبلت من خلیلک ابراہیم علیہ السلام وحبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس طرح ذبح کرے کہ 4 رگیں کٹ جائیں یا کم از کم 3 رگیں کٹ جائیں، اور اس سے زیادہ نہ کاٹے کہ چھری گردن کے موہرا تک نہ پہنچ جائے، اور یہ اس کو بیکار کی تکلیف دینا ہے۔ پھر جب تک جانور ٹھنڈا نہ ہو جائے، یعنی جب اس کی روح جو ہے وہ نہ نکل جائے، تو اس کے پاؤں نہ کاٹیں اور جو ہے وہ نہ اس کی کھال اتاریں۔ اگر دوسرے کی طرف سے ذبح کرتا ہے تو منا کی جگہ من کے بعد جو ہے وہ اس کا نام، یعنی منی کی جگہ یہ جو ہے وہ بیان کیا گیا اللہم تقبل منی، تو منی کی جگہ من کے بعد اس کا نام لے۔ اور اگر وہ مشترک جانور ہے جیسے گائے، اونٹ، تو وزن سے گوشت تقسیم کیا جائے، محض
تخمینے سے تقسیم نہ کیا جائے۔ پھر اسی طرح جو ہے وہ اس گوشت کے 3 حصے کر کے ایک حصہ فقراء پر تصدق کرے اور ایک حصہ دوست احباب کے یہاں جو ہے وہ لا سکتا ہے، اور اہل عیال کو جو ہے وہ زیادہ ہو تو تہائی سے زیادہ بلکہ کل گوشت بھی گھر کے لیے صرف کر سکتا ہے، اور قربانی کا چمڑا اپنے کام میں بھی لا سکتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ کسی نیک کام کے لیے دے دے، مسجد یا دینی مدرسے کو دے دے یا کسی فقیر کو دے دے۔ بعض جگہ یہ چمڑا امام کو مسجد کو دیا جاتا ہے، اگر امام کی مسجد کی تنخواہ میں نہ دیا جاتا ہو بلکہ اعانت کے طور پر ہو تو حرج نہیں ہے۔ بحر الرائق میں مذکور ہے کہ قربانی کرنے والا بقرہ عید کے دن سب سے پہلے قربانی کا گوشت کھائے اور اس سے پہلے کوئی چیز نہ کھائے کہ یہ مستحب ہے، اور اس کے خلاف کرے گا تب بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت امجد علی اعظمی نصیحت فرماتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ احادیث سے ثابت ہے کہ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس امت مرحومہ کی طرف سے قربانی کی، کہ یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بے شمار الطاف میں سے ایک خاص کرم ہے کہ اس موقع پر بھی امت کا خیال فرمایا، اور جو لوگ قربانی نہ کر سکے ان کی طرف سے خود ہی قربانی ادا فرمائی۔ یہ شبہ کہ ایک مینڈھا ان سب کی طرف سے کیسے ہو سکتا ہے، تو یہ جو لوگ ابھی پیدا ہی نہ ہوئے ان کی قربانی کیوں کر ہوئی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خصائص میں سے ہے کہ جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 6 مہینے کے بکری کے بچے کی قربانی ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جائز فرما دی، اوروں کے لیے اس کی ممانعت فرما دی، اسی طرح اس میں خود حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیت یہ ہے کہ کہنا یہ ہے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کی طرف سے قربانی کی تو جو مسلمان صاحب استطاعت ہوں اگر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام کی ایک قربانی کریں تو زہ نصیب اور بہتر سینگ والا مینڈا ہے، اور جس کی سیاہی میں سفید کی آمیزش ہو، جیسے مینڈے کو خود حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے قربان فرمایا ہو۔ تو یہ تھا جی آج کا ہمارا جو سیشن قربانی کورس کے احکام کو، قربانی کے احکام کے حوالے سے جو ہم نے 3 دن کی جو ہے وہ کلاس لی، لیکن چونکہ پہلے بھی عرض کیا گیا ہے کہ 3 دن کے اندر قربانی کے تمام مسائل کا احاطہ کرنا، تمام مسائل کو سیکھنا، یہ کما حق ہو جو ہے وہ ممکن نہیں ہے، کما حق ہو اس کو جو ہے وہ اس کا احاطہ کر لینا یہ ممکنات میں سے نہیں ہے کہ تمام مسائل جو ہے بندہ ان 3 دنوں میں اور 1 گھنٹے کی کلاس میں سیکھ سکے۔ اس کے لیے جو ہے وہ آپ اگر مکمل کورس کرنا چاہیں تو 10 دن کا یہ ایک کورس کروایا جاتا ہے فیضان آن لائن جو ہے وہ اکیڈمی سے، تو آپ اس میں جو ہے وہ داخلہ لیجئے اور باقاعدہ طور پر ایڈمیشن لے کر آپ اس میں جو ہے وہ داخلہ لے کر مسائل سیکھ سکتے ہیں، اور تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ آپ علم دین حاصل کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ بہت سے کورسز فیضان آن لائن اکیڈمی آپ کے لیے جو ہے وہ وقتاً فوقتاً جو ہے وہ فیس بک کے آفیشیل پیج پر جو ہے وہ لاتا رہتا ہے، تو آپ اس میں بھی شرکت کیجیے، اور اس پیج کو اگر ابھی تک آپ نے شیئر نہیں کیا، لائک نہیں کیا، لائک بھی کیجیے، شیئر بھی کیجیے اور فالو بھی کیجیے تاکہ ہر نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے، ہیں جو فیضان آن لائن قرآن اکیڈمی کے پلیٹ فارم سے کروائے جاتے ہیں۔ اور آپ اس میں نماز کورس کر سکتے ہیں، آپ اس میں طہارت کورس کر سکتے ہیں، آپ فیضان فرض علوم کورس کر سکتے ہیں، آپ جو ہے وہ حج و عمرہ کورس کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ اگر آپ تفسیر کورس کرنا چاہیں تو جو ہے وہ اس میں صراط الجنان کورس، تفسیر صراط الجنان کورس ہے وہ کروایا جاتا ہے۔ تو یہ تمام کورسز جو ہے وہ آپ ایک داخلہ لے کر باقاعدہ اپنا ٹائم فکس کر کے جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں علم دین سیکھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔